حج کے 3 فرض ہیں، 7 واجب ہے۔ فرض رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، واجب رہ جائے تو دم کے ساتھ تلافی ہو سکتی ہے۔ 3 فرض ہیں، نیت کے ساتھ احرام اور تلبیہ، 9 ذی الحجہ کو عرفات کا وقوف، طواف زیارہ جو 10، 11، 12 ذی الحج ان 3 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ 7 واجبات ہیں، 4 واجبات تو 10 ذی الحج کو ہیں، رمی شیطان کو کنکریاں مارنا، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، 10 کو جمرہ عقبہ کو، بڑے شیطان کو 11 اور 12 کو، تینوں کو قربانی متمتع اور قارن کے لیے الگ قربانی ہے، لیکن حج تمتع اور قران آفاقی کے لیے ہے، مکہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مکہ میں اور حدود حرم میں رہنے والے وہ صرف ایک حج کر سکتے ہیں، اس کا نام حج افراد ہے، اور افراد والے پر حج کی قربانی واجب نہیں ہے۔ حج کی قربانی واجب ہے تمتع کرنے والے پر یا قران کرنے والے پر، اور تمتع اور قران کرنے والا یہ وہ لوگ ہیں جو میقات سے باہر سے آ رہے ہیں۔ پاکستانی تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں، افراد بھی کر سکتے ہیں، مکے والے صرف افراد کر سکتے ہیں۔ قربانی بھی واجب، نمبر 3 حلق یا قصر بھی واجب، نمبر 4 ان تینوں میں ترتیب بھی واجب، ترتیب توڑی تو دم ہوگا بلا عذر شدید۔ صفا مروہ کی سعی واجب، طواف وداع واجب۔ طواف وداع میں ام سلمہ بیمار ہو گئیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کرو، انہوں نے اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا۔ عذر کی وجہ سے ویل چیئر استعمال کرنا جائز ہے، بغیر عذر کے استعمال کرنا ناجائز ہے جب تک حرم میں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس طواف کا اعادہ کرے، اگر بغیر عذر کے سواری پہ سوار ہو کر طواف کیا ہے، بغیر عذر کے کیا ہے تو طواف دوبارہ کرے ورنہ دم لازم آئے گا۔ حضور نے عذر کی وجہ سے سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے اور کعبے کی طرف کر کے 2 رکعت نماز نفل طواف ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت فرمائی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی۔ یہ 2 رکعت طواف کا واجب ہے، افضل ہے کہ مقام ابراہیم پر ادا کی جائے، لیکن اگر وہاں رش ہو، جیسے آج کل تو بہت رش ہے، ممکن نہیں ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کچلے جائیں گے یا لوگوں کو تنگ کریں گے، تو پورے حرم میں کہیں بھی یہ 2 رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 رکعتیں طواف مقام ابراہیم پر ادا فرمائی، اور پھر ان 2 رکعت ادا کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے سامنے آ کر نواں استعلام فرمایا۔ عام لوگ نہیں کرتے، بھول جاتے۔ 8 سلام تو طواف کے 7 چکر ہے، پہلے سے شروع کیا، 8ویں پہ ختم کیا۔ 8 سلام تو اس وقت ہے، حضور نے 2 رکعت پڑھ کر 9واں سلام بھی کیا ہے حجر اسود کو، یہ مستحب ہے۔ پھر آپ زمزم پہ تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زمزم پیا اور زمزم سر مبارک پہ ڈالا، پھر آپ نے 9واں سلام کیا، اور پھر صفا مروہ کی سعی کے لیے تشریف لے گئے۔